اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پہ اٹھ جائے، بہتر یہی ہے کہ تم میرے گھر کی دہلیز سے باہر نکل جاؤ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ میرے تایا نے میرے لیے ادا کیے تھے، اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو سمیٹے ان کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں ابھی اتنا زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ میں اس وقت صرف 19 سال کا تھا اور تایا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ لیکن تایا نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب اسے اس بات کا علم ہوا تھا کہ میں سعدیہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے نہ صرف کہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ مجھے میری غربت کا ایک بہت بڑا طعنہ بھی اس نے دیا تھا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت میرے اپنے حالات ایسے نہیں تھے۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میں اپنی گھر کی گزر بسر بڑی مشکل سے کرتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ میرے اندر جنون نہیں تھا یا میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ لیکن ان باتوں کا ظاہری بات ہے کہ رشتوں پر عمل یا اثر نہیں ہوتا ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ امجد نام کے لڑکے کے ساتھ سعدیہ کی منگنی کر دی گئی تھی، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا تو میں نے اس بات کا گلہ سعدیہ سے کیا تھا۔ سعدیہ نے بھی اپنے والدین کی مرضی کے آگے مجھے انکار کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جہانگیر، میں تم سے محبت ضرور کرتی ہوں، لیکن ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں اپنے والدین کے خلاف جا کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس بات کے لیے اس کے گھر کے فیملی کے دیگر ممبران کے منہ بھی دیکھے تھے۔ نائلہ، جو کہ سعدیہ کی چھوٹی بہن تھی، وہ ہماری محبت کو، ہماری معاملات کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ ہم دونوں کس قدر ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن نائلہ نے بھی جب میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا تو مجھ سے آنکھیں چرا لی تھیں۔ میری تائی، جو کہ ایک نہایت شریف النفس اور بردبار عورت تھی، اس نے بھی میرے تایا کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن میرا تایا جو تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی بات کو لے کر کے نہیں مانا تھا، الٹا اس نے تائی کو ڈانٹ دیا تھا۔ تایا کے بیٹے ابھی چھوٹے تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے یا سمجھا سکتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی میری سپورٹ میں تھے، کیونکہ اس ایک بات تو ان کے علم میں تھی کہ میری اور سعدیہ کے درمیان کچھ ہے۔ باقی ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ میرے اور سعدیہ کے درمیان میں کچھ ہے۔ نائلہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ نائلہ اس وقت 16 سال کی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو میری سپورٹ کر سکتی تھی، لیکن اس نے بھی اس سپورٹ سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ سعدیہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی اور اس کی عمر 18 سال تھی۔ امجد ایک غیر برادری کا لڑکا تھا، لیکن اچھا کماتا کھاتا تھا، اور ان دنوں سعودیہ کیا ہوا تھا جب یہ رشتے کی بات چل رہی تھی۔ پھر امجد کے ساتھ سعدیہ کی منگنی کر دی گئی، اور جب میں نے اس بات کو لے کر کے اعتراض کیا اور سعدیہ سے اور نائلہ سے اس بارے میں پوچھا، تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکی، اور میرے تایا، جن کا نام امین تھا، ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ جیسے ہی یہ بات میرے تایا کو پتہ چلی، میرے تایا آگ بگولا ہو گئے۔ میں اس وقت انہی کے گھر میں تھا، اور وہ میرے پاس آئے اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا اور اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک غریب انسان تھا، اور ایک غریب کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں اس گھر سے نکل آیا تھا، آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے، اور میری دل کی دھڑکن تھی کہ وہ بے ترتیب ہوئے چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں کسی کو بھی یہ بات بتا نہیں سکتا تھا، اگرچہ میرے والد صاحب امین کے سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ باپ ایک تھا اور مائیں 2 تھی، لیکن وہ تھے تو بھائی بھائی کا ساتھ دیتا، اور ظاہری بات ہے کہ میری کہیں بھی نہیں سنی جانی تھی۔ ان کی بیٹی تھی، وہ چاہتے تو جہاں پر مرضی اس کو بیاہ سکتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے سعدیہ کو بیاہ دیا۔ سعدیہ کی شادی ہو گئی، میں نے وہ شہر چھوڑ دیا، میں وہاں سے نکل آیا اور پھر کبھی دوبارہ پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ تایا امین اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی، میں صرف اس حد تک ان کے گھر گیا تھا کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اور پھر قبرستان سے ہی لوٹ کر کے گھر آ گیا تھا۔
میں نے نہ کسی سے ملنا گوارا کیا اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی اور نہ ہی میں کسی کے بیچ میں جا کر کے بیٹھا۔ میں صرف اتنا اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایک رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور اس کی فوتگی پر جا کر کے بس میں اسے دفنانے تک انتظار کروں، اور جب اسے دفنا دیا جائے اور سپرد خاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ میں نے کیونکہ اپنا شہر بدل لیا تھا، اس لیے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا اور مجھے وہاں کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی اور نہ ہی میں خبر رکھتا تھا۔ میں خبر رکھنا چھوڑ چکا تھا۔ میرا اس دن کے بعد کچھ ایسا دل ٹوٹا تھا کہ میں نے صرف اپنی فیملی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ میں نے محنت کی تھی اور محنت کے بلبوتے پر میں اب آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور میں نے اس محنت کے تحت اب قانون کا امتحان پاس کرنا تھا اور بہت جلد انشاءاللہ میں ایک وکیل بننے والا تھا۔ وکیل بن کر کے میری پریکٹس چلتی نہ چلتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اب ایک وکیل بن جاتا اور نام کافی ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا وکیل بن گیا ہے۔ کرائے کے مکان سے اٹھ کر کے میں نے لاء پڑھنا شروع کیا تھا، اور میری دلچسپی شروع ہی سے وکالت کے شعبے میں رہی تھی، اور اسی طریقے سے میں لاء کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں قانون کو پڑھ کر کے باقاعدہ ایک وکیل بننا چاہتا تھا۔ یہی سلسلہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی فیملی تک اور اپنی تعلیم تک محدود کر دیا تھا اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا بند کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں صرف اسی وقت تک جھانکتا تھا کہ جب تک میرا مقصد سعدیہ کی ذات سے تھا۔ سعدیہ کو ہم پیار سے سعدی کہا کرتے تھے، اسی لیے جب تک میرا تعلق سعدی سے تھا میں اس وقت تک تو اپنے تایا کے گھر یا پھر کسی رشتہ دار کے گھر چلا جایا کرتا تھا، لیکن جب میرے تایا نے ایک سعودی عرب کے ہوئے لڑکے کو اپنی بیٹی سعدیہ کا ہاتھ دے دیا تو اس کے بعد میرا دل اس طریقے سے ٹوٹا تھا کہ میں کبھی دوبارہ ان لوگوں کی طرف نہیں گیا۔ اسی طریقے سے مزید کوئی 2-1 سال گزرنے پر میری تائی بھی وفات پا گئیں، اور میں نے بھی صرف اتنا ہی فریضہ ادا کیا جتنا کہ میں نے تائی کے وقت کیا تھا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب میری تائی کی وفات ہوئی تھی تو میں نے اس روز سعدیہ کو دیکھا تھا۔ سعدیہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ تھی جو کہ کافی سیانی بچیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ میری اور سعدیہ کی اس بات کو 7 سے 8 سال گزر چکے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ 7 اور 8 سال اس کی شادی کو بھی گزر چکے تھے۔ وہ بچیاں ظاہری عمر ہے کہ 5-6 سال کی تو رہی ہوں گی، سیانی تھیں اور اپنی ماں کے ساتھ تھیں۔ سعدیہ کو میں نے دیکھا، اس کے سر میں تو اسی عمر میں سفیدی آنے لگی تھی۔ نائلہ کی شادی بھی میں نے سنا کہ کسی جگہ کر کے دی تھی، لیکن اسے طلاق ہو گئی، اور ایک چھوٹی سی بیٹی جس کا نام ربیہ تھا اس کو اپنی گود میں لے کر کے وہ بھی گھر میں آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اب کوئی اس کا رشتہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ نوید اور شہزاد اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور انہوں نے گھر کی کچھ ذمہ داری والدین کے مرنے کے بعد سنبھال لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ محنت مزدوری سے گھر نہیں چلتے اور گھر کے معاملات اس قدر نہیں چلتے۔ ایسا نہیں کہ میرا تایا جو تھا جس نے مجھے دھتکار کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، وہ کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، بس یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے رہنے سہنے میں تھوڑا فرق تھا کہ ہم لوگ ذرا تھوڑے کم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور وہ ذرا اچھے اپ ٹو ڈیٹ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ مکان ان کا بھی کرائے پر ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی زمین جائیداد لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے جس بلبوتے پر انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری نوید شہزاد کے کندھے پر آ گئی تھی، اور نوید اور شہزاد نے گھر کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ محنت مزدوری کا سہارا لیا۔ ایک بھائی فرنیچر پالش کا کام کرنے لگا اور دوسرا بھائی فریجوں کا کام سیکھ کر کے فریج اے سی جو ہے ان کو ٹھیک کرنے لگا۔ نوید نے فریج اے سی کے کام کا رخ کیا تھا، جبکہ شہزاد فرنیچر پالش کا کام کرتا تھا، اور دونوں ہی بھائی جو تھے وہ اس کام میں جٹ گئے تھے۔ اگرچہ اس کام میں پیسہ اچھا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ مکان کے کرائے دیگر اخراجات ویسے پورے نہیں ہو رہے تھے جیسے کہ والدین کے دور میں پورے ہوتے تھے۔ امین جو کہ میرے تایا تھے وہ باقاعدہ سے ایک گودام میں کام کرتے تھے، اور اس گودام سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ماہانہ ہو جاتی تھی جس میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔
ان کے مرنے کے بعد نوید یا شہزاد کو کسی کو بھی اس گودام میں کام نہیں ملا تھا۔ وہ ایک پیکنگ کا کام تھا جو کہ نئے سینڈل بناتے تھے اور لیڈیز جینٹس سینڈل بنا کر کے ان کی پیکنگ کا کام کرتے تھے، اور اس کارخانے کے اندر رہ کر کے اچھا خاصا جو ہے وہ مارجن تھا۔ آپ کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے ملتے تھے۔ اگر آپ پیک کیے ہوئے کارٹن جو ہے وہ آئے ہوئے ٹیمپو میں لوڈ کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے پیسے ملتے تھے۔ ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھانے کے علیحدہ پیسے ملتے تھے، یعنی وہاں پر ہر شعبے میں کمائی کا اوپری ذریعہ بھی تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ تایا امین کے مرنے کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ فریج اے سی کے کام میں بچت تھی، پیسہ تھا، لیکن یہ ایک سیزن کا کام تھا۔ جب سیزن ہوتا تھا تو اس پہ پیسہ کمایا جاتا تھا، اور اگر سیزن نہیں ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ نوید کا کام بھی مندہ ہوتا تھا۔ اسی طرح شہزاد بھی فرنیچر کا کام کرتا تھا، کبھی مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ معلومات تھی کہ جب میں تائی ارشاد کی فوتگی پر گیا تھا تو اس وقت یہ معلومات مجھے ملی تھی۔ باقی اس کے بعد میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا تھا اور مجھے دوبارہ ان کے بارے میں کوئی معلومات جو ہے وہ نہیں ملی تھی۔ وقت گزر گیا، زندگی کے 12-13 سال گزر گئے۔ مجھے ایک غم تھا جو کہ اندر ہی اندر تھا، اور میں نے اس غم کے چلتے شادی نہیں کی تھی، اپنا گھر آباد نہیں کیا تھا۔ میں اس وقت جب سعدیہ کا رشتہ مانگتا تھا اس وقت میں 19 سال کا تھا، لیکن اب 12-13 سال گزر جانے کے بعد میری عمر 33-34 سال کو ہونے کو آئی تھی، اور اس 33-34 سال کی عمر تک پہنچنے میں نے اپنے گھر کو آباد نہیں کیا تھا، بلکہ اب میں ایک کامیاب وکیل بن چکا تھا۔ میں فیملی کورٹ سے متعلق ایک کامیاب وکیل تھا، اور میرے پاس لوگوں کے مقدمے آتے تھے، لوگوں کی زمین جائیداد، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مقدمات تھے جو کہ میرے پاس شادی بیاہ کے سلسلے میں ہی زیادہ تر آتے تھے۔ فیملی کورٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے پاس زیادہ تر اسی قسم کے مقدمات ہی آتے ہیں، اور ان مقدمات کو ہی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے کام میں تو ماہر ہو گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں نے نہ تو صرف اپنی شادی کو فراموش کر دیا تھا، بلکہ میں اب سعدیہ کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے چلا جا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس 13-14 سال کے سفر میں سعدیہ کو نہیں بھولا تھا، اور میرے من کے اندر اب بھی اگر کوئی لڑکی بستی تھی تو وہ صرف سعدیہ تھی۔ مجھے ایک چیز کا پتہ تھا کہ میں اب بھی سعدیہ سے محبت کرتا ہوں، اور پتہ نہیں وہ مجھ سے محبت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، اس وقت بھی کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال میں سعدیہ سے جی جان سے محبت کرتا تھا، اور میری محبت جو ہے وہ 100% سچی تھی، اور میں اب بھی اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس بات کے لیے آپ مجھے کوئی پاگل یا مجنون کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ 12-13 سال 14 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد کون کسی کی راہ دیکھتا ہے۔ اب میرا مکان اپنا ہو چکا تھا، میں نے کرائے کے گھر سے نکل کر کے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اب میری تنخواہ اچھی خاصی تھی، میں اچھا خاصا لوگوں سے کما لیتا تھا، اور کچہری سے میں اب اس قدر واقف ہو گیا تھا کہ مجھے کچہری میں بیٹھ کر کے پیسہ کمانا آ گیا تھا۔ مختلف لوگ اپنے مقدمات کو لے کر کے میرے پاس آتے تھے، اور اپنی صلاح مشورے کے لیے میرے پاس آتے تھے، تو میں ان لوگوں سے اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا۔ اتنے پیسے اب میں کمانے لگا تھا کہ اگر آپ آسانی کے ساتھ کہیں تو میری آمدنی کم سے کم 1 لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لاکھ روپے تک چلی گئی تھی۔ اتنی آمدنی کمانے کے باوجود بھی میرے اندر ایک چیز تھی، ایک خلا تھا، اور وہ خلا تھا کہ میں نے شادی نہیں کر رکھی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بیاہ دیا تھا، میرے والدین بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور اپنے بہن بھائیوں کی شادی کر کے میں ان کے فرض سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ ہر بہن کو میں نے اچھے گھر دیا تھا، اپنی طرف سے دیکھ بھال کر کے میں نے اس کی شادی کی تھی۔ اسی طرح بھائی کی شادی بھی میں نے کر دی تھی، اور میں اپنے گھر اکیلا رہ گیا تھا۔ ایسے میں یہ اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں صبح اپنے کام کے لیے کچہری آ جاتا تھا، اور پھر شام کو چھٹی کر کے میں سیدھا اپنے کسی بھائی بہن کے گھر چلا جاتا تھا۔ ایک
طویل وقت میں ان کے بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد رات کو 9-10 بجے کے قریب اپنے گھر کو لوٹتا تھا اور پھر رات کا کھانا کھا کر کے سو جاتا تھا، یا پھر اگر نیند نہیں آتی تھی تو کچھ وقت اسی طریقے سے گزار دیتا تھا۔ لیکن یہ 2-3 گھنٹے بھی اس اکیلے گھر میں گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہنیں اس بات پر زور دے رہی تھیں کہ بھائی اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسا لینا چاہیے، اب تو آپ ایک کامیاب وکیل ہیں، 3-4 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ چاہے تو آپ کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ ایک بات بڑی عجیب ہوئی تھی اور وہ بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ رشتے جو کہ کبھی میرے لیے ہونے چاہیے تھے، میرے اور رشتہ داروں میں، مطلب چچا کی بیٹیاں، پھوپھو تایا کی بیٹیاں، اس طریقے سے اور جو ہمارے رشتہ دار عزیز تھے جو کہ سگے والے تھے، اس وقت انہوں نے بھی اپنی بچیوں کے رشتے زیادہ تر باہر دوسرے لوگوں میں دے دیے تھے، اور پھر اسی طریقے سے بعض لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو اپنے گھر میں بس سکی تھیں، اور بعض ایسی تھیں کہ جن کے خاوند یا تو فوت ہو گئے تھے یا پھر وہ لڑکیاں طلاق لے کر کے آ کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ اب وہ رشتہ دار چاہتے تھے کہ میں اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کروں کہ ان کی کسی بیٹی کو جو کہ اس وقت کسی ایک بچے کے ساتھ یا 2 بچے کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے اپنا لوں اور اسے اپنی جیون سنگنی بنا لوں۔ لیکن میں ایسا کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے ایک چیز کی قسم کھائی تھی کہ اگر سعدیہ کے بعد میں دوبارہ شادی کروں گا تو میں کسی ایسی لڑکی سے کروں گا کہ جو کنواری لڑکی ہوگی، مجھے بیوہ یا مطلقہ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی چھوٹا کاکا تھا یا میری عمر بڑی کم تھی، بلکہ میں صرف یہ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں، لوگ آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ پھر بھی 34-35 سال کوئی اتنی بڑی عمر نہیں تھی، اور 34-35 سال میں اکثر لوگ جا کر کے شادی کرتے ہیں۔ یہ قصہ جو کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک رات کا ہے۔ اس روز رات کو میں اپنی بہن کے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں اپنی لمبی گاڑی میں تھا جو کہ 2D سلون کہلاتی تھی۔ اس وقت 2D سلون کا رواج تھا اور میں نے اسے نیا لیا تھا۔ میں 2D سلون جو کہ بلیک کلر کی تھی اور تھوڑی سی سلیٹی شائن مارتی تھی، اس میں خالی سڑک پر چلتا آ رہا تھا کہ میں نے ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا جو کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ یہ سڑک کے کنارے کھڑی برقع پوش خاتون کوئی واردات کرنے والی عورت بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ بہرحال ایسا ممکن ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں ایسی واردات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے میں نے اس کے قریب جا کر کے گاڑی کی بریک مار دی۔ موسم خراب ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور امید تھا کہ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ جب اس عورت کے قریب جا کر کے میں نے گاڑی کو روکا، کیونکہ اس نے مجھے باقاعدہ ہاتھ دے کر کے رکنے کا اشارہ کیا تھا، میں نے اپنے چہرے کو باقاعدہ ایک نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ میں ماسک لگاتا تھا اور زیادہ تر ڈرائیونگ میں ماسک لگا کر کے ہی کرتا تھا۔ وہ عورت بھی اس وقت برقعے کے پیچھے تھی اور نقاب کے اندر تھی۔ وہ عورت جھک کر کے میرے شیشے کے پاس آئی اور گاڑی کے شیشے کے پاس آ کر کے اس نے بڑی متنم آواز میں کہا، دیکھیے مجھے جو ہے وہ اپنے گھر کا راستہ جو ہے وہ بھول گیا ہے، مجھے آپ کسی ہوٹل تک ڈراپ کر دیں گے؟ میں نے کہا آپ یہاں اس علاقے میں رہتی ہیں تو آپ کو اپنے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں میں اپنے گھر یہاں نہیں رہتی، یہ میرا علاقہ نہیں ہے، اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ گاڑی میں لفٹ دے دیں اور کسی ہوٹل تک ڈراپ کریں تو میں آپ کو راستے میں بات بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں جو کہ ماشاءاللہ سے کافی کیوٹ تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایک شریف النفس عورت ہے، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بچیوں کو پیچھے بیٹھنے دو اور خود تم آگے یہاں پر بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم جو ہے وہ اس وقت یہاں اس روڈ کے اوپر کیا کر رہی ہو۔ اب اس نے مجھے بتانا شروع کیا اور میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام سعدیہ ہے۔ جب اس نے اپنا نام لیا تو ایک گھنٹی سی تھی جو کہ میرے دل و دماغ میں بج اٹھی۔ آواز تو مجھے ایسے پہلے ہی لگا تھا کہ میں نے سنی ہوئی ہے، اور اب اس کا نام سننے کے بعد میں اسے پہچان بھی گیا تھا،
کیونکہ میں نقاب کے اندر تھا، میں نے اپنی پہچان کرانا فی الحال مناسب نہیں سمجھا تھا اور میں اس کو لے کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں گاڑی کی خود آہستہ رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ اس وقت تیز رفتار سے آندھی شروع ہو چکی تھی اور بارش تھی کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے وہ میری آہستہ ڈرائیونگ پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ یہاں قریبی شہر میں بیائی ہوئی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی جو کہ دوسرے شہر میں ہے اور یہاں سے کافی دور ہے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے ایک گاڑی میں سوار ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں وہاں چل کر کے تمہیں کسی سے لے کر پیسے دے دوں گی اور تم جو ہے مجھے گھر تک لے جاؤ، اور پھر میں تمہیں ایک فون نمبر دوں گی، اس پہ میری بات کروا دینا، میرا بھائی آئے گا اور تمہیں آ کر کے کرایہ ادا کر دے گا۔ شروع میں تو وہ شخص اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا اور جو کنڈکٹر تھا اس نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں دوسرے شہر پہنچ کر اسے کرایہ دے دوں گی اور وہ میرے بھائی سے کرایہ لے کر کے مجھے دے دے گا۔ لیکن جب میں نے اسی کنڈکٹر کا فون لے کر کے اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا تو نمبر گھنٹی بجنے کے باوجود بھی میرے بھائی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ کافی دیر تک ٹرائی کرنے کے بعد آخرکار میرے بھائی نے دوسری طرف سے نمبر اٹینڈ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے امجد نے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا ہے اور میں دونوں بچیوں کو لے کر کے اس کی طرف آ رہی ہوں۔ یہاں پر میرے بھائی نے مجھے واضح طور پر منع کر دیا کہ میں اس کے گھر نہ آؤں اور جہاں پر ہوں وہیں پر رہوں۔ مجھے جو ہے اس کے گھر نہیں جانا ہے، اس کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے اس قسم کی باتیں کی تو کنڈکٹر کو اس بات کے لیے شک ہوا کہ اب میں اسے کرایہ بھی ادا نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا اس کنڈکٹر نے مجھے یہیں اسی سڑک پر اتار دیا، یہ کہہ کر کے کہ بی بی تمہارے پاس جتنا کرایہ تھا، جتنا تم نے ادا کیا تھا، اس کے لیے اتنا سفر ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی لے کر کے یہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بڑی کم تھی، میں نے کئی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں رکا۔ پھر آپ سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو میں نے آپ سے لفٹ مانگی۔ اب ایسا ہے کہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں پر میں رات گزار سکوں، کیونکہ میرے پاس اب صرف 200 روپے ہیں۔ اس 200 روپے میں مجھے اگر کوئی چارپائی بستر مل جائے کہ جس میں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کا وقت گزار سکوں، صبح میں اپنے بھائی کو دوبارہ فون کروں گی کسی کے نمبر سے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی مجھے کچھ اتنے پیسے بھیج دے کہ میں واپس جو ہے اس کے پاس جا سکوں یا اس کے گھر جا سکوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی کہ آپ آگے یہاں پر کوئی ایسا سا غریب سا سرائے دیکھ کر کے جہاں پر مجھے جو ہے وہ باقاعدہ ایک رات کے لیے پناہ مل جائے اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہ سکوں اور میں ان کے جو ہے وہ پاس جو ہے رات گزار سکوں۔ اب میں نے اس کو بات سن لی تھی اور میں پہچان چکا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کسے فون کیا ہوگا، اور آگے سے جو جواب تھا ظاہری بات ہے کہ آج کل کے حالات کے توقع کے عین مطابق تھا۔ موبائل دور شروع ہو چکا تھا اور اب ہر لوگوں کے پاس موبائل تھے، کسی کے پاس اینڈرائڈ تھا اور کسی کے پاس سادہ موبائل تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی میں نے ایک موبائل دیکھ لیا تھا جو کہ سادہ موبائل تھا لیکن بند تھا، نہ تو اس میں بیلنس تھا نہ ہی اس میں بیٹری تھی، یعنی یہ اس نے مجھے خود بتا دیا تھا، اس لیے اس نے کنڈکٹر کا فون لے کر کے فون کیا تھا۔ اب اس کی ساری بات سننے کے بعد میں نے کہا دیکھیے محترمہ، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے سرائے وغیرہ اور اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی شکل میں کہ جب دو بچیاں آپ کے ساتھ ہیں اور آلموسٹ آپ کی بچیاں بھی اس وقت کافی سیانی ہیں، ہم انہیں جوان ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں ان بچیوں کو لے کر کے جا کر کے آپ نہیں رہ سکتی۔ پھر 200 روپے میں آپ کو رات بھر کے لیے کوئی ہوٹل میں کمرہ نہیں دے گا، کوئی بچوں کے لیے چارپائی نہیں دے گا اور آپ کو رہنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی سسٹم ہمارے شہر میں ہے بھی نہیں ہے۔ جو ہوٹل ہیں وہ زیادہ تر یا تو فیملیاں رکتی ہیں ان کے ساتھ، ان کے بیٹے، بھائی یا پھر باپ ہوتے ہیں،
جو کہ اپنے آئیڈینٹی کارڈ سے ویریفیکیشن کر کے کمرہ لیتے ہیں، نہ کہ عورتیں جن ہوٹلوں میں رکتی ہیں ان ہوٹلوں کو اچھا یہاں پر نہیں سمجھا جاتا اور ان کو تھرڈ کلاس ہوٹل کہا جاتا ہے، اور وہاں پر پولیس کے آنے کا خدشہ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان بچیوں کو لے کر کے اس وقت صرف 200 روپے میں یہ امید لگائے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا، یا آپ اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کریں گی اور وہ آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گا کہ آپ کو پیسے دے گا اور آپ وہاں اس دوسرے شہر یعنی اپنے والے شہر جا سکیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے بھائی نے آپ کو رقم دینی ہوتی تو وہ کنڈکٹر کے سامنے ہی آپ کو ذلیل نہ ہونے دیتا۔ اس لیے میری بات کا برا مت مانیے گا، مجھے ان تلوں میں کوئی تیل نظر نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ آپ ایک مجبور خاتون ہیں، آپ کے شوہر نے آپ کو مار پیٹ کے اس وقت گھر سے نکال دیا، اس وقت جبکہ رات کے 9-10 بج رہے ہیں اور آپ ایک سڑک پر کھڑی ہیں اور اوپر سے موسم کے حالات ہیں کہ خراب ہیں، کسی وقت بھی کوئی پولیس کا ڈالا گشت کرتا ہوا یہاں پر آ نکلا تو آپ اس کے لیے ایک آسان شکار ہوں گی اور آپ کا اگلا پتہ جو ہے وہ جیل کا ہوگا، اور آپ کو آوارہ گردی میں دھر لیا جائے گا، یا اگر آپ پہ آوارہ گردی کا چارج نہ بھی لگایا جائے اور وہ لوگ آپ کی مصیبت کو سمجھ بھی جائیں تو کم از کم حوالات ایک ایسی اچھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کر کے رات گزاریں۔ اس لیے اس تمام سچویشن کے چلتے میں صرف آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میرا ایک بہت بڑا گھر ہے، اس گھر میں میرے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ میرے جتنے فیملی ممبر تھے ان میں والدین تو اب میرے رہے نہیں، باقی میری بہنیں تھیں، ان کی میں نے شادیاں کر دی ہیں، بھائی تھا تو اس کی بھی شادی کر کے اس کو بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ صرف اتنا بڑا گھر ہے اور اس گھر میں میں اکیلا رہتا ہوں۔ کھانے کے لیے بھی آپ کو مل جائے گا، ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ بھوکے بھی ہوں گے۔ رات کو گزارنے کے لیے آپ کو چارپائی بھی مل جائے گی، کمرہ بھی مل جائے گا، اور آپ کی عزت کی پوری حفاظت ہوگی، اس بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، میں ایک پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں اور میں قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، آج کی رات آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میرے گھر میں گزاریں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کون سی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ کسی ہوٹل سرائے میں آپ اپنے آپ کو یا اپنی بیٹیوں کو کیا محفوظ سمجھتی ہیں آج کے اس دور میں؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ میرا گھر آپ کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ہے اور آپ میرے گھر پہ جا کے آج کی رات گزاریں۔ صبح اٹھ کر کے میں آپ کو اتنا کرایہ دے دوں گا کہ آپ اپنے بھائی کے گھر جا سکیں گی، اور جب آپ اپنے بھائی کے گھر پہنچ جائیں گی تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا سفر ختم ہو جائے گا اور میری سوچ ختم ہو جائے گی۔ میری اس تمام باتوں کے جواب میں اس نے صرف جی اچھا کہہ کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس سے بھی میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک خاتون تھی جو کہ 2 بچیوں کی ماں تھی، اور اب وہ بچیاں بھی جوان ہونے کو تھیں۔ میں نے ان دونوں بچیوں کی عمر کا اندازہ اب 12-13 سال سے کم نہیں لگایا تھا، شاید وہ سال 2 سال کے وقفے سے پیدا ہوئی بچی تھیں، ان کے اندر زیادہ وقفہ نہیں تھا، شاید ان میں سے کوئی 12 یا کوئی 14 سال کی رہی ہوگی، یا کوئی 13 یا کوئی 14 سال کی رہی ہوگی، یا پھر کوئی 12 یا کوئی 13 سال کی رہی ہوگی۔ ان بچیوں کی عمر کا اندازہ کچھ ایسے ہی تھا۔ ہاں یہ ہے کہ وقت کی ستم ظریفی کہ وہ ذرا زیادہ جوان نظر آ رہی تھیں، شاید ان کی صحت اچھی تھی، ان کی پرورش اچھی ہوئی تھی، یا ان کی گروتھ ایسی تھی کہ بعض بچیوں کی گروتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ 12-13 سال کی عمر میں 15-16 سال کی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے ان دونوں بچیوں سے بھی ہیلو ہائی کیا تھا اور دونوں بچیوں سے میں نے نام بھی پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی جو کہ بڑی تھی اس نے اپنا نام ملائکہ بتایا تھا، اور دوسری بچی جو کہ ملائکہ سے چھوٹی معلوم ہوتی تھی اس نے اپنا نام ندا بتایا تھا۔
ملائکہ اور ندا یہ دونوں ہی آج کل کے یونیک نام تھے۔ مجھے ایسے ناموں کی ہی توقع تھی کہ ان بچیوں نے کچھ اسی قسم کے نام ہی رکھے ہوں گے۔ بہرحال میرا گھر آ چکا تھا۔ میں نے گاڑی کو اپنے صحن میں کھڑا کیا اور پھر میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میرے گاڑی کے لیے جو گراج تھا وہ صحن کا ہی گراج تھا۔ صحن کے اوپر ایک چھتی ہوئی چھت تھی جس کے نیچے میں گاڑی کو کھڑا کر دیتا تھا، اور یہ گاڑی بارش اور دیگر معاملات سے محفوظ رہتی تھی۔ ہاں، البتہ آندھی سے محفوظ نہیں رہتی تھی، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اسے صبح واش کروا لینا تھا، اور میں اسی لیے اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں نے سعدی کو نیچے اترنے کے لیے کہا اور سعدی بھی نیچے اتر آئی، اور پھر اسی طریقے سے دونوں بچیاں بھی نیچے اتر آئی تھیں۔ وہ میرے اس گھر کو دیکھ رہی تھیں جو کہ ایک عالیشان کوٹھی نما گھر تھا، اور اس گھر کے 2 حصے تھے۔ وہ تینوں میرے پیچھے چلتی ہوئیں میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر کو باقاعدہ چابی سے تالا لگا کر کے کھولا تھا، اور چابی تالے میں لگا کر کے میں نے گھر کو اوپن کیا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا، لائٹیں آن کی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو ہال کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کو ہال کمرے میں بٹھا کر کے میں کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں اس وقت 2 قسم کے سالن پکے پڑے تھے۔ میں نے دونوں ہی سالن گرم کیے، اور ان کو گرم کرنے کے بعد میں نے ہارڈ پارٹ میں چیک کیا تو وہاں پر روٹیاں موجود تھیں جو کہ تقریباً 6 سے 7 روٹیاں تھیں۔ میرے خیال میں ان تینوں ماں بیٹی کے لیے یہ روٹیاں کافی تھیں۔ میں نے ان روٹیوں کو بس سینک کر گرم کر لیا، اور وہ سالن جو کہ میں نے گرم کیا ہوا تھا لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آفر کر دی تھی، اور وہ ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑی تھیں کہ جیسے کب کی بھوکی ہوں۔ ان کی اس بےتابی کا اور ان کی بھوک کا اظہار ظاہری بات ہے کہ ان کے کھانے سے ہو رہا تھا۔ 6-7 روٹیاں وہ لوگ کھا چکے تھے، اور اب انہوں نے باقاعدہ سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پانی ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ پانی پی کر کے اب اس عورت نے یعنی سعدیہ نے میرا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ نہ ملتے تو واقعی ہم لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ میں نے کسی قسم کی کوئی بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھی۔ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ تینوں ماں بیٹی اس کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کمرے میں آ کر کے میں نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ یہ ایک بڑا ڈبل بیڈ تھا جو کہ اس کمرے میں لگا ہوا تھا، اور وہ تینوں ماں بیٹی آسانی کے ساتھ اس ڈبل بیڈ کے اوپر رات گزار سکتی تھیں۔ لہٰذا میں نے ان کو یہاں اس کمرے میں چھوڑا، کمرے کا اندر سے دروازہ بند کرنے کا کہا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ میری آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ مجھے آج سالوں بعد سعدیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن شاید اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اس دوران میں نے اپنا نقاب ایک بار بھی نہیں اتارا تھا، اور نہ ہی میں نے اپنا نقاب اتار کر کے اپنا تعارف کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں نقاب کے ساتھ ہی ان لوگوں کے سامنے رہوں۔ میں اپنا تعارف ان لوگوں کو کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی خواہ کی ہمدردی بٹورنے کی کوشش کروں، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو کمرے تک محدود کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ نیند آ ہی جاتی ہے چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کرو، لہٰذا مجھے بھی نیند آ گئی تھی، اور پھر میں سو گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں سب سے پہلے اٹھا تھا، کیونکہ میری روٹین تھی کہ میں صبح 6 بجے اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں کچہری کے کاموں سے اس قدر زیادہ مستفید ہو چکا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے 7-8 بجے کچہری پہنچ جانا چاہیے اور اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ لہٰذا آج مجھے کچہری پہنچنا تھا، کیونکہ 1-2 لوگوں کی پیشی تھی، اور ان لوگوں کے سلسلے میں نے بات کرنی تھی۔ میرا کچہری پہنچنا لازمی تھا، لیکن اس سے زیادہ لازمی تھا کہ مجھے سعدیہ اور بچیوں کو اٹھا کر کے ناشتہ دینا، اور پھر ان کو یہاں سے اس گھر سے رخصت کرنا۔ میں ان کے لیے جتنا کر سکتا تھا میں نے اتنا کر دیا تھا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے ان کے دروازے پر دستک دی اور ان لوگوں کو اٹھنے کے لیے آواز کرائی۔ ان لوگوں نے بھی شاید میری دستک کی آواز سن لی تھی۔ اندر سے مجھے فوری طور پر حرکت کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان لوگوں کو اٹھا کر کے میں کچن میں آ گیا تھا، اور پھر میں نے ان لوگوں کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔
ناشتہ تیار ہونے پر وہ لوگ بھی کمرے سے نکل آئی تھیں۔ ان لوگوں نے غسل خانے اور واش روم کا رخ کر لیا تھا۔ اب وہ فریش لگ رہی تھیں اور آ کر کے ٹیبل پر اسی جگہ بیٹھ گئی تھیں جہاں رات کو میں نے انہیں کھانا دیا تھا۔ ناشتہ میں نے ان لوگوں کے سامنے لگا دیا اور وہ مزے مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ پراٹھے بنائے تھے جس کے لیے میں نے آٹا گوندا تھا، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں عرصے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ کھانا پکانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں ہر قسم کا کھانا خود بنا لیتا تھا۔ پراٹھے میں نے ان لوگوں کے لیے بنا دیے تھے، چائے میں نے ان لوگوں کے لیے بنا دیے تھے، انڈے میں نے ان لوگوں کے لیے فرائی کر دیے تھے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تیار ہو جائے۔ میں ان لوگوں کو لاری اڈے سے گاڑی میں بٹھا کر کے خود کچہری چلا جاؤں گا، کیونکہ 2 پیشیاں ہیں جن میں مجھے پیش ہونا آج لازمی ہے۔ میں وکیل ہوں اور وکیل ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے کام پہ جانا ہے۔ ان لوگوں نے بھی جلدی جلدی کی تھی، اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے اپنے دروازے کو بند کر کے اپنے گھر کو لاک کرنے کے بعد باہر نکل آئے تھے۔ گاڑی اگرچہ تھوڑی میلی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس قدر میلی ہو کہ اس کی شائن میں کچھ کمی آئی ہو۔ میں نے دوبارہ سے ان لوگوں کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ان کو لاری اڈے پر لے آیا۔ لاری اڈے پر لا کر کے میں نے ان لوگوں کی ٹکٹیں لی اور ان لوگوں کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا دیا۔ جب میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا تو ان لوگوں کو، بچیوں کو میں نے خاص طور پر کچھ چپس، کچھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، کوئی اس قسم کی چیزیں لا کر دیں کہ وہ راستے میں ان کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ ٹکٹ کے علاوہ میں نے 2000 روپے کی رقم سعدیہ کے تلی پر رکھ دی تھی، یعنی اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور جب میں نے اس کو 2000 روپے دیے اور واپس پلٹنے لگا تو اس نے مجھے پکارا۔ اس نے کہا، تھینک یو جہانگیر، میری مدد کرنے کے لیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اگرچہ میں نے اس سارے کام کے دوران اپنے نقاب کو پہنے رکھا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نقاب کو نہیں ہٹایا تھا، لیکن وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی، اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ بچیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی اور میں وہاں لاری اڈے سے اپنی کچہری کی طرف روانہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے اس بات کے لیے بھی خوشی تھی، من ہی من میں خوش تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اس نے پہچان کر ہی مجھے آواز دی تھی۔ خاص طور پر جب میں نے اسے 2000 روپے تھمائے تھے اور واپس پلٹا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تھینک یو جہانگیر، یعنی وہ میرا نام جانتی تھی تو اسے پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں کچہری آ کر کے اپنی روزانہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے کام کے حوالے کر دیا تھا۔ سالوں بعد وہ مجھے ملی بھی تھی تو کس حال میں ملی تھی اور کیسے ملی تھی، وہ چلی گئی تھی اور میں کچھ کر بھی نہیں پایا تھا۔ امجد جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، یہ وہی لڑکا تھا جو کہ سعودی عرب میں ہوتا تھا۔ یہ لڑکا واقعی جس شہر میں میں وکالت کرتا تھا یہاں سے کچھ ہی دور آگے ایک شہر میں رہتا تھا اور وہیں کا یہ رہنے والا تھا۔ سعدیہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب اس کی زندگی کیسے گزری تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، ان باتوں کا یقین کریں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی ان کی زندگی میں کوئی دخل دیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کی زندگی میں کوئی دخل دینا چاہتا تھا۔ سعدیہ کی یادیں تھیں، میں تھا اور پھر وہی تنہائی تھی۔ پہلے کچھ تھوڑا سا افاقہ تھا، لیکن اب جب سے وہ ہو کر کے گئی تھی میرے اندر ایک آگ تھی جو کہ پھر سے چل اٹھی تھی اور میں اس آگ کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ میں اب سعدیہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ ایک طلاق شدہ یا پھر بیوہ ایسی کوئی لڑکی ہونے جا رہی تھی، کیونکہ جو اس کے حالات اس کے شوہر کے ساتھ چل رہے تھے اس کے چلتے اسے طلاق اس کے شوہر نے بول دی تھی، اور اس کے کہنے کے مطابق وہ اسے 2 مرتبہ پہلے طلاق دے چکا ہے اور یہ تیسری طلاق اس نے اسے دی ہے۔ اس کے بعد تو اس کا رجوع اس کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد واقعی رجوع نہیں ہو سکتا، اور اس بات کو لے کر کے سعدیہ اپنے گھر لوٹ رہی تھی کہ اب اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امجد سے جو واسطہ تھا، جو ناتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ 3 دن گزر گئے اور میں 3 دن تک انہی یادوں میں کھویا رہا، اور ان 3 دنوں کے بعد ایک روز جب میں کچہری میں تھا میرے منشی نے مجھے آ کر کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو کہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ اپنے مقدمات کے سلسلے میں تشریف لاتے رہتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ میرا کام ہی یہی تھا۔ عورتیں میرے کام میں زیادہ آتی تھیں کیونکہ یہ ایک فیملی کورٹ کا مسئلہ تھا اور میں فیملی کورٹ کا وکیل تھا۔
فیملی کورٹ کا وکیل ہونے کے ناطے زیادہ تر عورتیں میرے کام سے متعلق تھیں، کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں تھیں جن کو نان و نقطہ نہیں ملتا تھا، جن کو جہیز کے مسائل ہوتے تھے یا جن کے معاملات کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو ان کے شوہر ظلم زیادتی کر کے گھر سے نکال دیتے تھے، تو زیادہ تر میرے پاس جو مقدمات آتے تھے وہ اسی نوعیت کے آتے تھے۔ لہٰذا اس وقت میں نے اپنے منشی کو انہیں اندر بھیجنے کے لیے بول دیا، اور پھر میں اپنے ایک فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا سارے فائل کی طرف جھکا ہوا تھا، میرے چہرے پر اس وقت نقاب نہیں تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں نہ تو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا نہ موٹر سائیکل پہ تھا، صرف اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور نقاب میں نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ آنے والی خاتون کو جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ آنے والی خاتون ظاہری بات ہے کہ سعدیہ تھی، اور اس کی دونوں بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ وہاں پر میرے دفتر میں آ کر ڈیس ہی گئی۔ اسے دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بہت دور سے دوڑ کر آئی ہے اور اب یہاں پر پہنچ کر تھک گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر فوری طور پر اپنے کولر سے پانی کا ایک گلاس بھر کے سعدیہ کو دیا، اور پھر سعدیہ پانی پی کر کے تھوڑی سے اس کے حواس بحال ہوئے۔ دونوں بچیاں بھی ڈری ڈری سی گھبرائی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے ان دونوں بچیوں کو بھی پانی کا گلاس دیا اور پھر ان دونوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھیں، جبکہ سعدیہ میرے سامنے موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں سعدیہ، کیا بات ہے؟ تم تو اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، اور تم تو وہاں گئی تھی کہ جہاں سے تمہیں لوٹ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب وہ رونے لگی، اور باقاعدہ اس کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ جہانگیر، آج کی دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس نے شادی کر لی ہے۔ میں نوید کے گھر گئی تھی، اس نے شادی کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اپنے اس وقت 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے مجھے دھتکار دیا اور یہ کہہ کر کے گھر سے نکال دیا کہ ہم کیا کریں، ہم نے تمہاری ساری زندگی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ امجد نے مجھے طلاق بولی تھی، اور یہ تیسری طلاق تھی۔ میرے بھائیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ مجھے 2 مرتبہ طلاق دے چکا ہے، اور انہوں نے مجھے 2 مرتبہ ہی اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ لیکن اب کی بار جب امجد نے مجھے طلاق دی تھی تو میں امجد کو یہ کہہ کر کے نکلی تھی کہ اب میں تمہارے نکاح سے فارغ ہو چکی ہوں، تم کسی بھی عالم سے اس بارے میں مشورہ کر سکتے ہو۔ جب عورت کو علیحدہ علیحدہ مجلس میں 3 طلاق دے دیں تو رجوع نہیں باقی رہتا۔ میری عدت کی مدت گزر جانے کے بعد، اور اگر عدت کی مدت نہیں بھی گزرتی تو میں تمہارے نکاح سے تو فارغ ہوں، لیکن عدت کی مدت گزر جانے کے بعد میں جہاں چاہوں نکاح کر سکتی ہوں۔ اب میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، نوید نے تمہیں نہیں رکھا، شہزاد کے بارے میں سناؤ۔ کہنے لگی اس کی تو کوئی حالت نہیں ہے، وہ پالش کا کام کرتا تھا، فرنیچر پالش کا، کسی نے اسے نشے پہ لگا دیا۔ اب وہ تو اپنے نشے کے پیسے بڑی مشکل سے پورے کرتا ہے، اور نشے کے معاملات پورے کرتا ہے۔ وہ مجھے کیا رکھے گا یا کیا سنبھالے گا؟ وہ تو خود جو ہے وہ لوگوں کے در پر پڑا رہتا ہے۔ میں نے نائلہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ نائلہ کی بیٹی بھی اب کافی سیانی ہو چکی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے سہارے ہی اپنی زندگی جی رہی ہے، لیکن وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اس طریقے سے ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر کے رہ رہی ہے۔ میں نے کہا تم بھی تو اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، تم اس کی بیٹی کو بھی سنبھالتی، تمہاری بیٹیوں کو بھی سہارا مل جاتا۔ اس نے کہا میں نائلہ کے پاس اس کام کی غرض سے گئی تھی، لیکن اس نے بھی مجھے یہ کہا کہ بھئی میری اپنی پوری نہیں پڑتی، میں تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں گی؟ پھر یہ ہے کہ اگر میں تمہیں کہیں کام پہ لگوا بھی دیتی ہوں اور تم میرے ساتھ مل کے لوگوں کے کپڑے برتن کا کام کرتی بھی ہو تو تب بھی تم کتنا کما لاؤ گی کہ ہم 3 بچیوں کو اور خود کو بھی پال سکیں؟ میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے گھسیٹ رہی ہوں، اس لیے میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو، چلی جاؤ۔ میں نے کہا کل ملا کے تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو تمہیں تمہاری بہن نے رکھا اور نہ ہی تمہیں تمہارے دونوں بھائیوں میں سے کسی نے رکھا، اور تمہارا وہ بھائی جو کہ اس وقت ہوش مند ہے، تمہیں رکھ سکتا ہے، اس کو اپنے بیوی اور بچے اور اپنے خرچے اخراجات نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اور میرے پاس تم واپس کیوں آئی ہو؟ کیا تم اس بات کی امید رکھتی ہو کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں جگہ دوں گا؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آئی ہوں کہ تم مجھے جو ہے وہ کسی جگہ کام پہ لگوا دو۔ میں کسی جگہ کام کر لوں گی، کسی جگہ نوکری کر لوں گی، ان دونوں بچیوں کو پال لوں گی۔
میں تم پر بوجھ نہیں بڑھنا چاہتی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے تم کوئی چھوٹا موٹا کمرہ کرائے پہ لے دو اور میں خود کوئی نوکری یہاں کچہری میں مجھے کوئی ایسی نوکری بتا دو جو کہ میں کر سکوں، اور یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ میں نوکری کر سکوں اور میں اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے اسے کہا سعدیہ بی بی، بات یہ ہے کہ بات بڑی سخت ہے لیکن کرنی پڑتی ہے، اور وہ بات کچھ یوں ہے کہ آپ کی یہ جو 2 بیٹیاں ہیں نا، آپ ان کو چھوڑ کر کے کسی جگہ بھی نوکری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہیں۔ اب یہ بچیاں آپ کی سیانی ہو رہی ہیں اور لوگوں کی توجہ آپ کی بچیوں پر ہوگی۔ جب تک ان بچیوں کے سر کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، ان کے سر پہ کوئی آسرا نہیں ہوگا، ان کا باپ کوئی موجود نہیں ہوگا یا ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود نہیں ہوگا، اس وقت تک تم گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی، اور اگر نکلو گی تو ظاہری بات ہے کہ اپنی بچیوں کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر کے جاؤ گی۔ میری بات سن کر کے اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر اس نے کہا کہ جہانگیر مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ان بچیوں کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگی بڑی 14 سال کی ہے، چھوٹی 12 سال کی ہے۔ میں نے کہا 14 سال کی کون سی ہے اور 12 سال کی کون سی ہے؟ اس نے کہا ندا جو ہے وہ 12 سال کی ہے اور دوسری والی بڑی ہے وہ 14 سال کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو سعدیہ بات یہ ہے، میں نے ایک قسم کھائی تھی، اس قسم کے تحت میں نے ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر تم کبھی دوبارہ میری زندگی میں واپس لوٹ کر کے آتی ہو، قدرت ایسا کوئی موقع دیتی ہے تو میں پھر بھی تمہیں نہیں اپناؤں گا اور میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی نہیں بناؤں گا، کیونکہ جب مجھے ایک جگہ سے انکار ہو گیا، مجھے ایک جگہ سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد میں نے ایک طویل عرصہ اسی آگ میں جلتے ہوئے گزار دیا، تو میں نے اس بات کا فیصلہ لیا تھا کہ کبھی زندگی میں اگر ایسا موڑ آیا کہ تم واپس میری زندگی میں آئی تو میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر تم میں اور میرے ان رشتہ داروں میں فرق کیا رہ جائے گا کہ جنہوں نے اپنے اچھے وقت میں اپنی بچیوں کو بیاہ کر کے دوسروں کے ہاں دیا اور ان کی شادیاں غیروں میں کروا دیں اور ان بچیوں کو بیاہ دیا۔ آج وہ بھی اس چیز کے امیدوار ہیں کہ کسی کی کوئی طلاق شدہ لڑکی، کسی کی کوئی بیوہ لڑکی اور کسی کی کوئی چند ماہ میں اجڑ کر واپس آ جانے والی لڑکی جو کہ اب گھر میں بیٹھی اور اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ میں کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھوں، کسی کو بھی میں رشتے کے لیے بولوں، کسی کو بولوں کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایک دن کے اندر اندر میرا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، ابھی کسی کو فون کروں، کسی چچا کو، کسی ماموں کو، کسی پھپھو کو، کسی خالہ کو، اور اس کو کہوں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے آج رات تک نکاح کرنا ہے، تو میرے خیال میں مجھے جانا نہیں پڑے گا، وہ لوگ خود چل کر یہاں میرے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے کرو نکاح اور ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھو۔ کیا تم میری اس بات سے اتفاق کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو؟ سعدیہ نے کہا میں تمہاری حیثیت بھی اس وقت جانتی ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں پتہ بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ہنسی خوشی دے دے گا، کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی بھی چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ یہ بڑی گاڑی، اتنا بڑا گھر، اتنی اچھی آمدنی، کوئی بھی چاہے گا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ تمہارے ساتھ بیائی جائے۔ یہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے لوگوں کو دیکھ کر کے تم نے جو تجزیہ کیا ہے یہ بالکل اس کے مطابق ہے۔ میں کہتی ہوں کہ لوگ تمہیں جس بچی پر ہاتھ رکھو شاید وہ بھی دینے کے لیے اس وقت تیار ہوں گے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتاتی چلوں، کیونکہ تم تو ہم لوگوں سے بالکل کٹ گئے تھے، لیکن میں جس شہر سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پر ہم لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے گھر، جو کہ تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کئی بار میں نے ان لوگوں کی زبانی ان باتوں کو سنا ہے کہ ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے،
اگر آج جہانگیر حامی بھرے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی نہیں بات جو تمہیں پتہ ہے وہ ادھوری ہے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ پوری ہے۔ ایسی لڑکیاں جو کہ اجڑ کر آ کر کے بیٹھ گئیں، بیوہ ہو گئیں یا مطلقہ ہو گئیں، یا جن کے معاملات ایسے چلے، ان کو تو والدین اب سوچتے بھی نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو نئی کنواری لڑکی ہے جو بلوغت کو پہنچ گئی ہے، اگر اس کے لیے بھی جہانگیر رشتہ مانگے تو ہم اس کو وہ رشتہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کی شادی بھی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس وقت واقعی تم نے صحیح کہا ہے کہ اگر تم فون کرو کسی چچا، کسی ماموں، کسی تائے، کسی عزیز کے گھر، تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، اور اس نے تمہیں وہ بیٹی دینی ہے کہ جس پر تم نے ہاتھ رکھنا ہے، نہ کہ وہ کہ جو پہلے سے ویران اجڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سعدیہ تم مانتی ہو کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پیسہ اچھوں کو موڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تمہارے باپ نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا، اور وہ ایک ایسا داماد چاہتا تھا جو کہ پیسے والا ہو۔ اس نے سعودیہ میں ایک لڑکے سے تمہارا رشتہ جوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہاری زندگی اس لڑکے کے ساتھ کیسی گزری ہے، یا تم نے اپنی زندگی میں کتنے سکھ اور کتنے دکھ دیکھے ہیں، لیکن جیسا کہ تم نے بتایا کہ 3 علیحدہ علیحدہ مجلس میں اس نے تمہیں 3 مرتبہ طلاق دی، اس سے مجھے ثابت ہوتا ہے کہ تم دونوں کے اندر کس قدر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر یہ 2 بیٹیاں جو کہ ظاہری بات ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے کہ جتنا کہ اچھا سلوک ہوتا رہا ہوگا وہ بھی پتہ ہے۔ تم ان دونوں بیٹیوں کو لے کر کے اس گھر سے نکل آئی۔ بہرحال اب یہ ہے کہ تمہاری عدت کی مدت تو چلے گی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ تمہاری طلاق کے بعد ہونی ہی ہونی ہے۔ سعدیہ میں جو تمہیں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تم اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرنا۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو تم اپنا رخ کر لینا، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یقین رکھو کہ میں 13-14 سال کی اس طویل جدائی میں اپنے آپ کو سنبھال چکا ہوں، اس لیے مجھے اب تمہاری اس طریقے سے یاد نہیں آتی، میں تمہیں اس طریقے سے یاد نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں کہا بھی نہ کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا بھی چاہو تو تم میں پھر ان لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کہ جو میرے دیگر رشتہ داروں کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو لڑکیاں ہی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر شادی کرنے میں مجھے کیا حرج ہے کہ جو میں نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی۔ ایک قسم جو میں نے کھا رکھی ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ میں نے جب بھی شادی کرنی ہے ایک ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو کہ کنواری ہو، اور اس کا مجھ سے پہلے کم از کم کوئی دولہا نہ ہو، مجھ سے پہلے وہ کسی کے پاس نہ گئی ہو، مجھ سے پہلے اس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ کوئی بھی ایسی عورت چاہے وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، وہ اگر کسی کے پاس پہلے گئی ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے تو میں اس کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ فی الحال جیسا کہ تم نے کہا کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری دلوا دوں، میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کرتا ہوں، تمہیں 1 آدھ دن میں ہی میں کسی اچھی کوٹھی میں رکھوا دوں گا، جہاں پر وہ تمہیں رہنے کے لیے گھر بھی دیں گے، ان کی کوٹھی کا کام کرنا ہوگا، تمہاری بچیاں بھی پلیں گی، اور تمہارے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں گے کہ جیسے گھر کے فرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو کہ کافی بردبار اور اچھی خاتون ہیں، ان کی بڑی کوٹھی ہے اور اس کوٹھی کا کام ہے، تم وہاں پہ صفائی ستھرائی کا، کھانے پکانے کا کام کرو گی تو مجھے امید ہے وہ تمہیں اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دیں گی، اور تمہاری بچیوں کو بھی ہر قسم کی سہولت ملے گی۔ تمہارے لیے میں یہ سب کچھ کر دیتا ہوں، اور یہ 1 آدھ دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا، اس بات کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ باقی تم اپنی عدت کی مدت گزارو، اس کے بعد تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ تم نے اگر اپنے گھر کو دوبارہ آباد کرنا ہوا تو مجھے بتانا، تم جہاں پر بھی کہو گی میں کوشش کر کے تمہارا گھر دوبارہ آباد کروا دوں گا، اگر تم دوبارہ شادی کرنا چاہو گی تو۔ ویسے اس وقت اگر میں 35 سال کا ہوں تو تم بھی 34 سال کی ہو، چھوٹی بچی تو تم بھی نہیں ہو، اس لیے تمہیں بھی ایسا ہی کوئی ور ملے گا کہ جو
تمہاری عمر کے مطابق سے ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی 40 یا 45 سال کا بندہ ملے اور اس کے ساتھ بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ ریڈی میڈ 2 یا 4 بچے بھی مل جائیں، کیونکہ اس قسم کی سچویشن میں زیادہ تر اسی قسم کے رشتے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ میرے پاس یہاں فیملی کورٹ میں آئے دن ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کی بیوی ان کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی، ان کے بچے ہیں، بچوں کی پرورش، ان کے معاملات ان کے لیے مشکل ہے، تو لہٰذا وہ ایسی بیوی کی تلاش میں ہوتے ہیں جیسی کہ آج اس وقت تم ہو۔ بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود میں تم سے ایک بات کرنا چاہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں آج کی بات نہیں کرتا، اس وقت کی بات نہیں کرتا، اگر کبھی زندگی میں مناسب سمجھو کہ تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ، تو پھر کنواری ہو کر آنا۔ میں کسی شادی شدہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب سعدیہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جہانگیر؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں کنواری ہو کر تمہارے پاس زندگی میں واپس کیسے لوٹ سکتی ہوں؟ تم مجھے اپنانا چاہو گے اور تم اس کے لیے مجھے شرط رکھ رہے ہو کہ میں کنواری ہو کر کے تمہارے پاس واپس آؤں تو تم مجھ سے شادی کر لو گے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے اس بات کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کنواری لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ تم اگر کنواری ہو کر کے واپس آ جاؤ، آج نہیں، زندگی میں کبھی 2 4 5 10 سال بعد بھی اگر تم کنواری ہو کر کے واپس آ جاؤ تو میں تمہیں اپنا لوں گا، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس نے کہا جہانگیر مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم کون سی بات کر رہے ہو؟ کیا یہ کوئی قانون کی بھاشا ہے کہ جو میری سمجھ سے بالا تر ہے؟ یہ کوئی قانون کی ایسی زبان ہے کہ جسے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جسے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں؟ میں 5 10 سال بعد کنواری ہو کر کے تمہارے پاس کیسے لوٹ سکتی ہوں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا اللہ دین کا چراغ ہے کہ جو مجھے مل جائے گا اور میں کنواری ہو جاؤں گی اور میں واپس تمہارے پاس لوٹ سکوں گی؟ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکوں گی کہ جو بال بچے دار ہوگا، شاید وہ مجھے کوئی ایسا ہی شخص ملے گا جو مجھے سنبھال سکے گا۔ دوسری طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں آج کے 5 سال بعد بھی اگر تمہارے پاس آؤں اور کنواری ہو کر کے آؤں تو تم مجھے اپنے نکاح میں قبول کرو گے اور مجھے اپنی بیوی بنا لو گے۔ جہانگیر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے اس بات کو سمجھاؤ، اس بات کا خلاصہ کرو۔ میں نے کہا دیکھو سعدیہ، اس بات کا خلاصہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے۔ تم ایک بردبار خاتون ہو، 34 سال کی ہو چکی ہو، میری بات کا تو تمہیں اشارہ سمجھ جانا چاہیے تھا، اور تم میری بات کو میں نے اتنے واضح الفاظ میں تمہیں یہ بات کر دی ہے کہ آج کے 5 سال یا 10 سال یا 8 سال بعد بھی اگر تم میرے پاس آؤ اور کنواری ہو کر آؤ تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ تو اس بات کا اشارہ میرے خیال میں تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جہانگیر یقین کرو مجھے تمہارے اشارے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ تم کیا پہیلی بجھوا رہے ہو کہ 5 سال بعد میں کیسے کنواری ہو سکتی ہوں، جبکہ 5 سال میں اگر میں نے اور شادی کر لی تو میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اور بچے ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر میرے بچے نہ بھی ہو جائیں تو میں ایک گرہستی والی ایک گھریلو خاتون ہوں گی، تو میں 5 سال بعد کہاں سے کنواری ہو جاؤں گی؟ میں نے کہا سعدیہ ٹھیک ہے، اگر تم میری اس بات کو سمجھ نہیں پائی یا میرے اس اشارے کو سمجھ نہیں پائی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کھل کر کے بیان کرتا ہوں۔ مجھے سعدیہ چاہیے نا، کنواری سعدیہ، وہ سعدیہ جو آج سے 13 14 سال پہلے تھی، جس کے لیے میں بے عزت ہو کے گھر سے نکل آیا تھا، جس کا رشتہ مجھے نہیں ملا تھا اور دولت دیکھ کر کے اس کے ماں باپ نے اسے دوسری جگہ پر بیاہ دیا تھا۔ مجھے وہ سعدیہ 5 سال بعد ملے گی، وہ ملائکہ کی شکل میں ملے گی۔ 5 سال بعد ملائکہ 19 سال کی ہو جائے گی، آلموسٹ وہی عمر ہوگی کہ جس وقت میرا دل ٹوٹا تھا اور میں سعدیہ کو چھوڑ کر کے اپنے تایا کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ 5 سال بعد ملائکہ بھی وہیں پر کھڑی ہوگی جہاں پر آج سے
14-13 سال پہلے میں کھڑا تھا۔ وہ سعدیہ ہوگی، وہ کنواری ہوگی، وہ میری قسم کا کفارہ ہوگی۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے سعدیہ ہی چاہیے۔ نام بدل جائے گا، ملائکہ ہو جائے گا، تصویر سعدیہ کی رہے گی۔ کوئی بھی تو ایسا نقش نہیں جو ماں کا اس نے نہ چھوڑا ہو۔ بالکل ماں ہی کی تصویر ہے، دونوں ہی اپنی ماں کی تصویر ہیں، ندا بھی اور ملائکہ بھی۔ میرے لیے آج سے 5 سال بعد یہی سعدیہ ہوگی۔ میری بات کا مطلب سعدیہ کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے اٹھی، اپنے بچیوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر میرے دفتر سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب وہ واپس آئے گی، کہیں چلی جائے گی، یا پھر 5 سال بعد مجھے میری سعدیہ واپس دے دے گی۔ یہ جو کچھ بھی فیصلہ تھا اسی نے کرنا تھا اور مجھے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار میری زندگی کی ایک اہم کڑی تھی۔ میں 13-14 سال سے انتظار ہی تو کرتا چلا آ رہا تھا۔